نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم چیف کوآرڈینیٹر منہاج ایجوکیشن سٹی ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب، محترم و مکرم صدر تحریک منہاج القرآن ڈنمارک سید محمود شاہ صاحب، محترم و مکرم علامہ حافظ محمد اقبال اعظم صاحب، ڈائریکٹر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن یورپ، آج کی اس تقریب تقسیم انعامات، پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی، جس کا انعقاد تحریک منہاج القرآن کے مرکزی سینٹر ڈنمارک میں کوپن ہیگن میں ہو رہا ہے، میں تشریف فرما عظیم علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، مہمانان گرامی قدر، اور سب سے بڑھ کر وہ خوبصورت زیور علم سے آراستہ طلباء و اسٹوڈنٹس، جن کی پرائز ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے آج کی یہ خوبصورت تقریب منعقد ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھ تشریف لانے والے والدین، ان کے عزیز و اقارب، رفقاء و وابستگان، اور مختلف واک آف لائف سے، سماجی، سیاسی، معاشرتی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دیگر احباب، اللہ رب العزت کا فضل، لطف و کرم، احسان عظیم ہے کہ جس کے طفیل اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج کی اس تقریب تقسیم انعامات میں ہم شریک ہوئے، حاضر ہوئے۔ میں سب سے پہلے ان تمام والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے
بچوں کی کارکردگی کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، جو ڈیمانسٹریٹ کر سکے اور جو ڈیمانسٹریٹ نہ کر سکے، مگر تسلسل سے وہ تحریک منہاج القرآن کے اس کمیونٹی اینڈ ایجوکیشن سینٹر سے، اس عظیم درسگاہ سے، اس انسٹیٹیوشن سے منسلک ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہاں بھیجتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس تعلیم اور تعلم کا، اس ایجوکیشن کا، اس ابلاغ کا، اس درس و تدریس کا، قرآن مجید کے علوم سے استفادہ حاصل کرنے کا، اور ان علوم کو اور ان تمام علوم کو آگے پہنچانے کا، اس کے ابلاغ کا اور اس کی تعلیم کا جو سلسلہ تحریک منہاج القرآن کے اس مرکزی اسلامک سینٹر میں اہتمام کیا جا رہا ہے، اور ان کی کامیابی پر آج کی اس تقریب تقسیم انعامات کے موقع پر میں یہاں کی مرکزی تنظیم کو اور یہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو آرگنائز کرنے والے احباب کو، نوجوانوں کو، اور اس کا اہتمام کرنے والے اور یہاں پر تعلیم و تدریس کے منصب پر فائز وہ علماء، وہ اسکالرز، وہ قراء، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو، ان کے علم کو، عمل کو صالحیت کے نور سے نوازے، اور یہ سلسلہ تدریس و تعلیم، ابلاغ و تبلیغ، اور ان ننھے بچوں کو جو امت مسلمہ کا مستقبل ہیں، انہیں اس طریقے سے وہ علم کے زیور سے آراستہ کرتے رہیں، اور علم کا نور اپنے قلوب و اذہان میں وہ اس طرح حاصل کرتے کرتے اور چراغ سے چراغ جلاتے رہیں اور معاشرے کے اندھیرے کو بجھاتے رہیں، اور یہ سمندر علم جو منہاج القرآن نے حضور شیخ الاسلام، حضور قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی کی فیوزات کو، تعلیمات کو، ان کی عطا کردہ تربیت کو، ان کی عطا کردہ تعلیم و تدریس کے اس انداز کو انسٹیٹیوشنلائز کر کے جو آج ایک ایک بچے کو تیار کرنے کا پروسیس جاری ہے، ساری ہے، اللہ رب العزت اس اہتمام پر، اس انعقاد پر، اس سسٹم پر آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے، استقامت دے، اور یہ سلسلہ جاری رہے، آپ آتے رہیں، اعتماد کرتے رہیں، اور یہ بچے ایک دن آئے کہ اسکالر بن کر اس انسٹیٹیوشن سے جائیں اور علم کا نور بن کر اس معاشرے کے اندھیرے کو اجالے میں بدلنا شروع ہو جائے۔ میں یہاں پر آج کی گفتگو کے حوالے سے جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس میں چند نکات جس کی طرف اللہ رب العزت نے ہماری توجہ کو مبذول فرمایا ہے، ان چند نکات کو اس جتنا بھی وقت
میسر آئے گا اللہ کی توفیق سے ہم اسے ڈسکس کریں گے، عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف اور صرف یعنی علم والے ہی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ من سے اس بات کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ ویسے تو اللہ کے بندے بہت ہوتے ہیں، انگنت ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں، ہر طرح کے رنگ، ہر طرح کی نسل، ہر طرح کی خوبی اور خصلت اور طبیعت اور مزاج اور تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے رنگوں سے، ہر طرح کی خوبیوں سے آراستہ ہوتے ہیں، مگر اللہ رب العزت ان بندوں میں سے پھر کچھ بندوں کو چن لیتا ہے، چنیدہ بنا دیتا ہے، اور ان چنے ہوئے بندوں میں سے پھر کچھ ایسے بندوں کا انتخاب کرتا ہے جنہیں علم کے نور اور زیور سے آراستہ کر دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں علم کو عام مت سمجھنا، علم کی قدر و قیمت اور منزلت کو عام یا کسی عام شے کے ساتھ اس کا موازنہ نہ کر بیٹھنا، علم کے جوہر کو کسی عام پتھر کی طرح نہ سمجھ بیٹھنا، علم کے موتی کو کسی عام پتھر یا کسی عام شے سے اس کا موازنہ کر کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ یہ علم میرا وہ نور ہے، یہ میری وہ نعمت ہے، یہ میری وہ عطا ہے، یہ میری وہ لطف، میرا وہ لطف ہے، یہ میری وہ رحمت ہے، یہ میرا وہ تحفہ ہے، یہ میرا وہ رنگ ہے جو میں ہر ایک پر نہیں چڑھاتا، رنگ بناتا ہوں، پھر بنا کر پھر ان بندوں کا انتظار کرتا ہوں۔ بندے بہت ہیں مگر میں ہر بندے کو نہ رنگ دکھاتا ہوں نہ چڑھاتا ہوں، مگر ان بندوں میں سے پھر چند ایک ایسے بندے چن لیتا ہوں، پھر انہیں بندہ خاص بنا کر پھر ان کی تیاری کرتا ہوں، پھر ان کے لیے بلکہ سانچے بھی الگ ہی بنا کے رکھتا ہوں۔ میری مخلوق کے بڑے سانچے ہیں، میرے مخلوق کے بڑے سانچے ہیں، میں ہر ایک کو ان سانچوں میں ضرور تیار کرتا ہوں، مگر علم والوں کو علم والے سانچوں میں تیار کرتا ہوں۔ جب تیار کرتا ہوں پھر ہر دور میں الگ سے جدا کر کے انفرادیت کے حسن کے ساتھ، کمال کے ساتھ، جمال کے ساتھ، نگہت کے ساتھ، ندارت کے ساتھ پھر ایک الگ منبر پر بٹھا کر پھر ایسا نور انہیں عطا کرتا ہوں کہ ان کے چہروں پر چمکتا ہوا نور بتاتا ہے کہ خدا کے علم سے منور ہیں۔ اب اس مثال سے پہلے ایک اور مثال تھی، اس مثال سے پہلے بلکہ اس آیت کریمہ کے ساتھ متصلاً ایک مثال دی اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ۔ اب اللہ رب العزت اپنی مخلوق کا ایک نقشہ باندھ رہا ہے، وہ نقشہ ہمیں ہمارے سامنے رکھ کر ڈیمونسٹریٹ کر کے پھر سمجھا رہا، بتا رہا ہے
کہ جیسے من الناس، جیسے انسانیت میں سے، انسانوں میں سے بھی، جیسے مخلوق اپنی مخلوق میں سے ایک مثال دیتا ہے کہ اپنے مخلوق میں سے، انسانوں میں سے بھی، پھر جانوروں میں سے بھی، پھر چوپاہوں میں سے بھی میں ایسے ضرور بناتا ہوں مختلف الوانہ، کہ میں ان کو بھی رنگ میں اختلاف عطا کرتا ہوں، یعنی مختلف رنگوں کے جانور بھی بناتا ہوں، مختلف رنگوں کے انسان بھی بناتا ہوں، اور مختلف رنگوں کے چوپاہے بھی بناتا ہوں، پھر ایک دوسرے سے رنگ میں مختلف کر دیتا ہوں۔ یہ میری شان ہے، میں رب ہوں، میں کریم ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں خالق ہوں، میں تخلیق کرنے والا ہوں۔ یہ جو تم دیکھتے ہو میری کائنات میں، کوئی تمہیں کالے سیاہ رنگ کا نظر آتا ہے، کوئی سفید رنگ کا نظر آتا ہے، کوئی زرد نظر آتا ہے، کوئی احمر سرخ نظر آتا ہے، یہ میری شان ہے۔ میں اس لیے رنگوں میں اختلاف رکھتا ہوں کہ تم پہچان سکو، ایک دوسرے میں اختلاف کر سکو، ایک دوسرے میں ڈیفرینشیٹ کر سکو، سمجھ سکو کہ اگر وہ رب ان جانوروں کو بنا کر بھی، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا کر کے بھی مختلف رنگ دے سکتا ہے، تو وہ رب اپنے بندوں کو پیدا کر کے بھی پھر علماء میں سے بھی اختلاف رنگ رکھ سکتا ہے۔ پھر ہر رنگ کا بندہ بھی نہیں ہوتا، تو اگر بندہ ہر رنگ کا نہیں ہو سکتا تو خدا کا بندہ ایک خاص ہر رنگ کا کیسا ہو سکتا ہے؟ پھر بندہ ایک خاص میں سے ایک عالم ربانی ہوتا ہے، ایک صاحب معرفت ہوتا ہے، صاحب علم ہے، جسے علم لدنی دیا، جسے ملائے اعلیٰ کا علم دیا، جسے ملکوت کا دیا، جسے جبروت کا دیا، جسے اسرار کا دیا، جسے پوشیدہ خزانوں کا علم عطا کرتا ہوں، اور جسے کچھ بھی نہیں دیتا، جسے کتاب سے پڑھاتا ہوں، جسے بغیر کتاب کے پڑھاتا ہوں، وہ کیسے ایک ہو سکتے؟ اب بتا دیا کہ جب یہ چوپاہے ایک نہیں ہو سکتے تو میرے بندے ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر جب بندے ایک نہیں ہوتے تو ان بندوں میں سے بھی پھر ہر کوئی اس نعمت سے نہیں نوازا جاتا کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر میری خشیت حاصل کر لے۔ اب خوف خدا اور خشیت کا حسن بھی میں ہر کسی کو نہیں دیتا۔ کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ پھر میرے بندوں میں سے وہ صرف علم والے بندے ہوتے ہیں جو میری خشیت اختیار کرتے، جو میرے نور کو، میری نعمتوں کو، میرے اکرام کو، میری لطف و عطا کو دیکھ کر پھر میرے سامنے جھک جاتے۔ اب یہاں پر امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ مختلف الوانہ سے مراد جن رنگوں کا اللہ نے ذکر کیا، ان رنگوں میں سے ایک رنگ اصفر ہے، ایک احمر ہے، ایک اخضر ہے، ایک ابیض ہے۔ اب امام ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں بیان کرتے ہیں کہ ان رنگوں میں جس کا ذکر خدا نے کیا، اس میں کوئی زرد رنگ نظر آتا ہے، کوئی سرخ رنگ نظر آتا ہے، کوئی سبز رنگ نظر آتا ہے، اور کوئی سفید رنگ نظر آتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک اور آیت میں بیان کر دیا، فرمایا کہ یہ میں رنگوں کو اختلاف رنگ کا حسن کیوں عطا کرتا ہوں؟ کیوں اللہ رب العزت کسی اور پہچان کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے۔ کسی کو اسود بناتا ہوں، کسی کو احمر بناتا ہوں، کسی کو اصفر بناتا ہوں، کسی کو اخضر بناتا ہوں۔ یہ جو مختلف رنگوں کا حسن اور جمال میں نے بکھیر کے رکھا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ اب وہ بتانا چاہ رہا ہے
سورہ الروم میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اب اس نے بیان کر دیا کہ یہ جو میری نشانیاں ہیں، کہ یہ جو میں خلق السماوات، آسمان اور زمین کی جو تخلیق ہے، یہ بھی میری نشانی ہے۔ پھر جو مختلف زبانیں تمہیں دے رکھی ہیں، یہ بھی میری نشانی ہے۔ مختلف رنگ دے رکھے ہیں، یہ بھی میری نشانی ہے۔ یہ میرا کمال ہے، میں رب ہوں، جیسا چاہوں کرتا ہوں اور جسے چاہوں جو رنگ دوں دے دیتا ہوں۔ بغیر باپ کے چاہوں تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر دیتا ہوں، تو پھر ایک ماں کے پیٹ سے 4 رنگوں کے بچے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو پھر 4 ایک پیٹ سے 4 کیا 10 چوپاہے بھی پیدا کروں، جس رنگ میں چاہوں، جس طرح چاہوں اور جس ڈیزائن میں چاہوں، میں خالق ہوں، میں کر دیتا ہوں۔ اب یہاں فرمایا کہ کیا کسی کو ابیض بنا رہا ہوں، کسی کو سفید رنگ کا حسن دے رہا ہوں، کسی کو سیاہ رنگ کا دے رہا ہوں، کسی کو سرخ رنگ کا دے رہا ہوں، کسی کو سبز رنگ کا دے رہا ہوں۔ پھر کہا وہ رنگ اپنے اختلاف کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کو بھاتے۔ اگر ایک طرح کے رنگ دیتا شاید انسان کی آنکھ دیکھ دیکھ کر بوریت کا شکار ہو جاتی اور کہتی مولا تو نے کائنات میں ایک ہی رنگ پیدا کیا ہے، دیکھ دیکھ کر آنکھیں ہی تھک گئی۔ وہ کہتا ہے بھائی میں رب ہوں، نہ میرا کوئی رنگ ہے مگر ہر رنگ میرا ہے۔ میں رب ہوں، میرا کوئی رنگ نہیں مگر ہر رنگ میرا ہے۔ میری کوئی صفت خاص نہیں مگر ہر صفت میری ہے۔ میری کوئی خوبی خاص نہیں پر ہر خوبی میری ہے۔ میرا کوئی جمال خاص نہیں مگر ہر جمال میرا ہے۔ میری کوئی نگہت خاص نہیں پر ہر نگہت میری ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے تم اگر اسے دیکھ کر اس کے حسن کو، اس کے متوالے ہو جاؤ، سمجھ لو وہ حسن میرا ہے۔ اگر کوئی حسن پسند آ جائے تو پھر سمجھ لینا وہ حسن میرا ہے۔ اگر کوئی جمال پسند آ جائے سمجھ لینا میرا ہے۔ کوئی کمال پسند آ جائے سمجھ لینا میرا ہے۔ کوئی نگہت پسند آ جائے سمجھ لینا میرا ہے۔ اور کوئی جمال، کوئی حسن اور کوئی کمبینیشن کسی شے میں جھلکتا ہوا نظر آ جائے سمجھ لینا میرا ہے۔ اس لیے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی میں تھا، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا تب بھی میں ہوں گا۔ اس کا مطلب جب تم سوچ بھی نہ سکتے تھے تب بھی میں تھا، آج سوچنے والا بنایا ہے تب بھی میں ہوں۔ یہ سوچ خدا ہی دیتا ہے کہ رنگ کیا ہے۔ بھئی اگر تمہیں دماغ نہ دیتا، عقل نہ دیتا، رنگوں کی سلیکشن کا وہ حسن نہ دیتا، سینس نہ دیتا، حس نہ دیتا، شعور نہ دیتا، حواس خمسہ ظاہری نہ دیتا، قوت لامسہ جس کو ہاتھ لگا کر بتاتے ہو یہ کیا شے ہے، میں پوچھتا ہوں وہ حس بھی کس نے دی؟ پھر قوت باصرہ سے دیکھ کر بتاتے ہو یہ سفید ہے، یہ سرخ ہے، یہ سبز ہے، یہ سیاہ ہے، میں پوچھتا ہوں یہ قوت دینے والا کبھی کون ہے؟ پھر سن کے بتاتے ہو کہ یہ آواز پیاری ہے، دل کو بھاتی ہے، یہ آواز پیاری نہیں، کیا یہ سوز اور ساز میں ہے یا سوز اور ساز کے دائرے سے خارج ہے؟ یہ جو آواز کا حسن ہے، یہ جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہو، یہ اختلاف کی خوبی بھی دینے والا میں ہوں۔ جو آج بتاتے ہو یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ حس اور شعور دینے والا بھی میں ہوں۔ یہ جو دیکھ کر بتاتے ہو حسین ہے، یہ کبھی ہے، یہ حسن اور جمال کی ڈفرینسیشن کرنے والی سینس دینے والا بھی میں ہوں۔
یہ جو کسی کی تعریف کرتے ہو کہ خوبصورت ہے یا بدصورت، یہ حص دینے والا بھی میں ہوں. کسی کے رنگ کو دیکھ کر تمیز کر سکتے ہو، کہتے ہو یہ ہے، یہ تمیز کرنے کی حص دینے والا بھی میں ہوں. آج اپنے خوبصورت ننھے بچوں کو دیکھ کر کہتے ہو بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. بھئی یہ حص دینے والا بھی میں ہوں، ان رنگوں میں فرق کرنے کی حص دینے والا بھی میں ہوں. تو جب میں سب کچھ کرتا ہوں تو ان بندوں میں دیکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، مگر مجھے معلوم ہے کہ میرے قریب کون ہے، دور کون ہے. پھر دیکھنے میں وہ تمہیں ایک جیسے نظر آتے ہیں، مگر ان کا دل تو میرے سامنے آئینے کی طرح نظر آتا ہے. میں بتاتا ہوں کہ اللہ والا کون ہے اور غیر اللہ والا کون ہے، قربت والا کون ہے، خشیت والا کون ہے، خوف والا کون ہے، رجا والا کون ہے، تواضع انکساری والا کون ہے. بھئی یہ بھی میرے رنگ ہیں. کوئی جھکتا ہوا نظر آئے وہ بھی ادب کا رنگ ہے. کوئی علم کے سمندر بہاتا ہوا نظر آئے وہ علمیت کا رنگ ہے. کوئی فقہ کے سمندر بہاتا ہوا نظر آئے وہ فقہیت کا رنگ ہے. کوئی حدیث کے سمندر بہاتا نظر آئے وہ فن حدیث کے رنگ ہیں. کوئی تفسیری رنگ بہاتا نظر آئے وہ بھی تفسیر کا میرا ہی رنگ ہے. اور کوئی علم کے، معرفت کے، خشیت کے، علم لدنی کے سمندر بہا کر خشیت اور تواضع کا پیکر بناتا نظر آئے وہ بھی میرے رنگ ہیں. بھئی جب رنگ نہ تھے تب بھی میں دیتا تھا، جب رنگ تھے تب بھی میں دیتا. اب یہاں پر پھر تم دیکھتے ہو، فرمایا وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. بھئی ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے کئی رنگ کی زبانیں بول رہے ہوتے ہیں، مگر بٹھاتا ایک مجلس میں ہوں زبانوں میں اختلاف کر دیتا ہوں. کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی ڈینش ہے، کوئی اسپینش ہے، کوئی فرینچ ہے، کوئی انگلش بولتا ہے. بھئی ایک مجلس میں بٹھا کر میں طرح طرح کی زبانیں بلوا دیتا ہوں، یہ بھی میرا حسن ہے. اور ایک مجلس میں حسین اور جمیل اور سفید اور سرخ، سیاہ اور زرد کو اکٹھا بٹھا دیتا ہوں، یہ بھی میرا حسن ہے. اور پھر کبھی ایک ایسا صاحب کمال پیدا کرتا ہوں جو ہر طرح کے رنگ، نسل، خوبصورتی، بدصورتی رکھنے والوں کو ایک چھتری جمع کر کے سکھا رہا ہوتا ہے، وہ بھی میرا رنگ ہے. اب کیا ہے؟ اب جب یہاں پہنچے تو فرمایا ہاں، جس طرح میں کائنات کی ہر شے میں رنگ دیتا ہوں، پھر اس میں ڈفرینشیٹ کرنے کی حص دیتا ہوں، پھر اس میں خوبیاں رکھتا ہوں، پھر اس کا اظہار کراتا ہوں، اس طرح میں اپنے بندوں میں سے چند بندے ایسے پیدا کرتا ہوں کہ کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کے ظاہر کو چمکا دیتا ہوں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے باطن کو چمکا دیتا ہوں. بھئی کچھ رنگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر کو عطا کرتا ہوں، اور کچھ رنگ ایسے ہوتے ہیں جو باطن کو عطا کرتا ہوں. اب کچھ میرے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے ظاہر کو رنگت دیتا ہوں. کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ رنگ کس کے ہیں؟ کوئی پوچھتا ہے، ایک صحابی اللہ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، پوچھتا ہے یا رسول اللہ کہ آپ کا رب رنگ ساز ہے؟ پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ جو آیت پڑی ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ بتا دیجئے کہ آپ کا رب جو ہے وہ رنگ ساز ہے، وہ رنگتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں نعم، کہ میرا رب رنگ ساز بھی ہے، اور نہ ہی رنگ بھرتا بھی ہے، رنگ کرتا بھی ہے، اور رنگ میں کمی بھی نہیں آنے دیتا. پھر وہ رب میرا ہے جو کسی کو احمر بناتا ہے، کسی کو اصفر بناتا ہے، کسی کو ابیض بناتا ہے. پھر یہ وہی رب ہے جو کسی کے ظاہر کو چمکاتا ہے، کسی کے باطن کو چمکاتا ہے. اب جس اپنے من عبادہ العلماء جن کو خشیت دیتا ہے، اور پھر اپنے علماء میں سے کسی کو
علمیت کا رنگ دیتا ہے، کسی کو علوم القرآن کا رنگ دیتا ہے، کسی کو علوم القواعد کا دیتا ہے، کسی کو صرف و نحو کا دیتا ہے، کسی کو بلاغت کا دیتا ہے، کسی کو معانی کا دیتا ہے، کسی کو منطق کا دیتا ہے، کسی کو روایت کا دیتا ہے، کسی کو درایت کا دیتا ہے، کسی کو حلال اور حرام کی خبر دیتا ہے، کسی کو اوامر و نہی کی خبر دیتا ہے۔ یہ تو ظاہر کے رنگ ہیں، مگر ان میں سے کچھ ایسے بناتا ہے جن کے باطن کو کبھی سفید کر دیتا ہے تو نفس مطمئنہ کا رنگ دیتا ہے۔ یہ تو ظاہر کے رنگ ہیں، مگر پھر باطن کے رنگ بھی ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ باطن کو بھی رنگتا ہے، کبھی ظاہر کو رنگتا ہے، کبھی باطن کو رنگتا ہے۔ اگر کسی کو زرد رنگ دے دے تو اس کے ظاہر کو، کسی کو زرد رنگ دے دے تو اس کے ظاہر کو عالم برزخ کا رنگ دے دیتا ہے۔ کسی کو اصفر زرد رنگ دے دے تو زرد رنگ عالم برزخ کا رنگ ہے، اور اس کا نور زرد رنگ کا ہوتا ہے، اور یہ نفس لوامہ کا رنگ ہے۔ پھر اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیتا ہے، جن کو باطن کی معرفت دیتا ہے، جن کے باطن کو مالا اعلیٰ کے نور سے سیراب کرنا شروع ہو جاتا ہے، جو قربت الہیہ، معیت الہیہ کی وہ شراب اور اس کے پکوان کھانا اور پینا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو اپنی قربت اور معیت کی شراب سے اس کے باطن پر توجہ فرماتا ہے۔ پھر ان میں سے کبھی کبھی وہ عالم پیدا کرتا ہے جسے عالم باللہ بناتا ہے، پھر کبھی عالم پیدا کرتا ہے جسے عالم بھی امر اللہ بناتا ہے، اور پھر کبھی ایسا عالم بناتا ہے جسے عالم باللہ و بھی امر اللہ بناتا ہے۔ اب جس کو عالم بھی امر اللہ باللہ و بھی امر اللہ بناتا ہے، تو پھر ان میں سے بندوں میں سے کوئی ہے جس کو سرخ رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ جس کو سرخ رنگ میں رنگ دیتا ہے یہ عالم ارواح کا رنگ ہے، اور یہ نفس ملہمہ کا رنگ ہے۔ پہلا لوامہ کا رنگ تھا، تو جس کو زرد رنگ دیتا ہے اسے نفس لوامہ دے رہا ہے، جسے سرخ رنگ دیتا ہے اسے نفس ملہمہ دے رہا ہے، جسے سفید رنگ دیتا ہے وہ عالم ملک کا رنگ ہے، اس پر دلالت کرتا ہے، اسے نفس مطمئنہ کا رنگ دے رہا ہے، جسے سبز رنگ دیتا ہے اسے یہ نور کا، یہ عالم ملکوت پر دلالت کرتا ہے۔ جسے سبز رنگ دے دے وہ عالم ملکوت پر دلالت کرتا ہے، یہ نفس رادیہ کا رنگ ہے۔ کسی کو رادیہ مردیہ کے مقام پر رکھتا ہے، کسی کو ملہمہ کے، کسی کو لوامہ کے، کسی کو مطمئنہ کے، کسی کو رادیہ و مردیہ کے۔ وہ کہتا ہے تمہارے ظاہر کے رنگ بدلتے ہیں مگر مجھے ان سے غرض نہیں، مجھے تمہارے باطن کے رنگ سے غرض ہے۔ جس کا باطن بدل جائے، کسی کو رنگتا ہوں تو سرخ دیتا ہوں، کسی کو رنگتا ہوں تو سفید کرتا ہوں، کسی کو رنگتا ہوں تو پھر سفید اور زرد کرتا ہوں، کسی کو رنگتا ہوں تو سرسبز کرتا ہوں، کسی کو سرکار دو عالم کے سبز گنبد خضرا کا رنگ دیتا ہوں تو اسے رادیہ بناتا ہوں۔ خود بھی راضی رہتا ہے، جو اس کے ساتھ آ جائے راضی رہتا ہے۔ امام حسن بصری، اب یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں، سارے علم والے بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ اب سیدنا اللہ رب العزت سورۃ کہف میں کیا فرماتا ہے؟ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ فوجدا عبدا من عبادنا، کہ ان دونوں نے، کنوں نے؟ سیدنا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یوشع بن نون جب خضر علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلتے ہیں، فوجدا عبدا من عبادنا، تو میرے بندوں میں سے ایک بندہ خاص یعنی خضر کو جا ملے، پہچان لیا۔ فوجدا، بھئی بات یہ ہے، لفظ وجدا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انہیں پا لیا، انہیں پہچان لیا۔
اس کا مطلب ہے کہ اللہ والے اپنے رنگوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب خضر علیہ السلام کا بھی کوئی رنگ ہوگا، وہ معرفت کا رنگ تھا، وہ ولایت کا رنگ تھا، وہ علم لدنی کا رنگ تھا، وہ معرفت الہیہ کا، خشیت الہیہ کا، خوف الہی کا رنگ تھا، وہ توبہ و طہارت کا رنگ تھا، وہ ولایت و کرامت کا رنگ تھا، وہ قرب الہی اور معیت الہیہ کا رنگ تھا۔ پھر وہ رنگ چھوٹا نہیں، بھئی ظاہر کے رنگ باطن کو نہیں پہنچتے، مگر باطن کو جلا مل جائے تو ظاہر تک ضرور پہنچتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے ظاہر کے رنگ کی غرض نہیں، مجھے تو باطن کی غرض ہے، جس کو من علماء جن کو من عبادہ العلماء، ان کو اپنے بندوں میں سے میں جن کو علمیت کا فیض دے دیتا ہوں، تو پھر میں ان کو خشیت دیتا ہوں کہ جن کا باطن چمک رہا ہو انہی کا ظاہر چمکنے لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا سیدنا امام حسن بصری فرماتے ہیں، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ لیس العلم عن کثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ، کہ علم جو ہے وہ کثرت حدیث یا بیان سے نہیں آتا، بلکہ علم جو ہے وہ کثرت خشیت سے آتا ہے۔ جس کو خشیت الہی کی کثرت دیتا ہوں، جس کو بکا کی، خشیت کی، جو گریہ و زاری کی کثرت دے دیتا ہوں، سمجھ لو وہ علم والا ہے۔ اب آگے چلیں کہ بھئی میں یہ اختلاف الالوان میں نے کس کے لیے رکھے؟ یہ رنگ میں، نسل میں، میں نے نگہت میں، جمال میں، کمال میں یہ جو مختلف قسموں کے رنگ رکھے کس لیے؟ کہ بھئی ان رنگوں کو دیکھتے دیکھتے اس رنگ ساز تک پہنچ جاؤ۔ اب یہاں پر میں بتا رہا ہوں پھر علم کثرت حدیث اور بیان سے نہیں آتا، بھئی علم والا وہ ہوگا جس کو دیکھو کہ وہ تواضع انکساری کا پیکر بنے، گریہ و زاری اور بکا میں مصروف ہو، سمجھ لو یہ علم ہے۔ وہ علم کس کا ہے؟ علم باللہ ہے، تو علم باللہ معرفت کا علم ہے۔ علم بھی اوامر اللہ ہے، تو یہ اوامر اور نہیں، حلال اور حرام، فقہ اور شریعت کا علم ہے۔ بھئی شریعت ظاہر کو نوازتی ہے، فقہ ظاہر کو سنوارتی ہے، نواز ایک ظاہر کی ہوتی ہے، ایک باطن کو ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں ظاہر اس لیے دیتا ہوں کہ جب ظاہر کو سمجھ لو تو باطن کی سیر پر چل پڑو۔ اب کہاں بھئی کچھ ہیں جو نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ شریعت پہ عمل ہو جائے، اور کچھ اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ محبوب پڑھا کرتے تھے، کچھ اس لیے پڑھتے ہیں کہ شریعت کے عامل ہو جائیں، کچھ اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرے محبوب کی ادائیں ہیں دہرا رہا ہوں، کچھ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ بھئی خدا کا حکم ہے، اور کوئی روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ رکھا کرتے تھے، کوئی اوامر اور نہیں پر اس لیے، حلال اور حرام پر اس لیے عمل کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے شریعت ہے، اور دوسرے اہل خشیت اس لیے عمل کرتے ہیں کہ سن رکھا ہے کہ یہ میرے محبوب نے فرمایا ہے۔ بھئی کوئی باطن سے دیکھتے ہیں، کوئی ظاہر سے دیکھتے ہیں، پھر باطن والوں کو، ظاہر والوں کو ظاہر مصطفیٰ کا فیض ملتا ہے، اور باطن والوں کو باطن مصطفیٰ کا ملتا ہے۔ جس کو ظاہر کی فکر ہو اس کو ظاہری عطا ہوتی ہے، جس کے باطن کو فکر ہو اس کو باطن میں عطا ہوتی ہے۔ عطا ایک ہے، خزانہ ایک ہے، مل لدنی ایک ہے، وہ دروازہ ایک ہے، باب فتح عنایت الہیہ ایک ہے، مگر کبھی وہ باطن پہ کھولتا ہے، کبھی ظاہر پہ کھولتا ہے۔ کہتا ہے صبغۃ اللہ، رنگ میرے ہیں، میں چاہوں اس کے باطن کو عطا کروں، کسی کو ظاہر میں رنگت سیاہ دیتا ہوں، کسی کے باطن کو، کسی کے ظاہر کو بظاہر سیاہ بناتا ہوں، مگر بلال حبشی ہو تو باطن کو سفید کرتا۔ تم ظاہر کو دیکھتے ہو سیاہ ہو، مگر تمہیں کیا معلوم خدا کی نگاہ تو اس کے باطن کو سفید کر رہی ہے۔ تم ظاہر کو سمجھتے ہو کہ یہ زرد ہے، مگر ہم تو اس کے باطن کو اخضر یعنی سرسبز کر چکے ہوتے ہیں۔
تم ظاہر کو دیکھتے ہو کہ یہ سرخ ہے، محبت کرنے لگ جاتے ہو، قربت میں آ جاتے ہو، دوستی کرتے ہو، بڑا سفید اور بڑا سرسبز سفید اور سرخ نظر آ رہا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، تم دوستی نبھاتے ہو۔ بھئی جب اللہ والوں کے پاس آئے وہ کہتے ہیں جس کو تم حسین سمجھ رہے ہو اس کا باطن تو کبھی ہے، جس کے ظاہر کو سفید سمجھ کر آئے تھے تمہیں کیا معلوم خدا نے باطن سیاہ کر کے رکھا، اور کسی کے ظاہر کو سیاہ سمجھ کے دور ہوئے تھے تمہیں کیا معلوم باطن تو اس کا سفید کر کے رکھا۔ پتا چلا کہ پھر ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ظاہر کی دنیا اور ہے، باطن کی دنیا اور ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم تمہیں دکھائیں گے ان قریب اپنی نشانیاں، فی الآفاق جو دنیا میں دکھا رہے ہیں وہی تمہارے اندر فی انفسہم بھی دکھائیں گے۔ اب میں بتا رہا ہوں کس کو دکھائیں گے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اس کا مطلب کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی پیدا کرتے ہیں جو کچھ آفاق میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بندوں کے اندر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ظاہر کو دیکھتے ہیں کچھ باطن کو دیکھتے ہیں، کچھ ظاہر کو دیکھتے ہیں کچھ باطن کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا احمد بن صالح المصری فرماتے ہیں کہ ان العلم لیس بکثرت الروایہ، جو علم ہے وہ کثرت روایت سے نہیں آتا، وانما العلم نور، علم تو حقیقت میں وہ نور ہوتا ہے، یجعلہ اللہ فی القلب، جس کا ٹھکانہ خدا قلب انسان بناتا ہے۔ ظاہر کے لیے ظاہر کو چن لیتا ہے، اور وہ شے جو پوشیدہ ہو جو نور ہو اس کے لیے قلب انسان کو چن لیتا ہے۔ پھر کہتا ہے فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، پھر جس کو اپنے دین کی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، دین کی اقامت کے لیے چن لیتا ہے، دین کی ثابت قدمی کے لیے چن لیتا ہے، اشاعت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، علم کے لیے، عمل کے لیے، پھر علم سے ان اداروں کو بنانے کا عمل اس سے لینا شروع کر دیتا ہے، بھئی لینے سے پہلے اس کا دل چیر کر اپنا نور ڈال دیتا ہے، کہتا ہے بھائی پہلے شرح صدر عطا کرتا ہے، وہ ظاہر سے تعلق نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و نیاتکم، وہ کہتا ہے میرا تعلق تمہارے ظاہر سے نہیں، بھائی ان کو دیکھو، صہیب رومی کو دیکھو، عمار بن یاسر کو دیکھو، بھائی وہ کون تھے؟ ایک وقت وہ تھا کہ ظاہر کے لباس کی فکر کیا کرتے تھے، مکی دور تھا تو اہل مکہ کے لیے رول ماڈل بن کے بچوں سنو، نوجوانوں سنو کہ ایک اہل مکہ کا بھی ایک رول ماڈل تھا، ایک ٹی وی سٹار تھا، وہ سیدنا عمار بن یاسر۔ ایک وہ دور تھا بڑے عیش و عشرت والے گھرانے میں جنم لیا، عیش و عشرت والے گھرانے میں جنم لیا، جو لباس پہنایا جاتا تھا والدین روم کی پوشاک لاتے تھے، بڑا مال اور پیسہ خرچ کر کے اپنے چاند کے لیے لباس لاتے تھے، پھر وہ زیب تن کیا کرتے تھے۔ جب وہ لباس پہن کر مکہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے تو لوگ عش عش کرتے تھے، اہل مکہ ابو لہب و جہل عش عش کرتے تھے، اور پھر لوگ اور نوجوان اس کے لباس کو فالو کیا کرتے تھے، پھر ڈیزائنر کے پاس، درزی کے پاس جایا کرتے تھے، کہتے تھے جو لباس آج عمار بن یاسر نے پہنا ہے ویسا سی دو۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب جو کھانا کھاتے تھے تو والدین زیادہ قیمتی ترین کھانا اس کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، چونکہ اکلوتا بچہ تھا، اس کی سیوا کرتے، اعلیٰ لباس پہناتے، اعلیٰ خوراک کھلاتے، عزت کرتے، تکریم کرتے، اس کو سر پر اٹھا کے رکھا تھا۔ ایک وہ دور ہے کہ جب عمار بن یاسر کو کوئی اور حسین و جمیل نظر آ گیا، پہلے خود حسین اور جمیل تھے،
تو ابو جہل و لہب اس کی مثالیں دیا کرتے تھے. اب عمار بن یاسر کی نگاہ بدلی، اس کا باطن بدلا، تو اس کے باطن کو کوئی اور حسین نظر آ گیا. اب جب سے اسلام قبول کیا چہرہ والضحیٰ کو تکا ہے، حسن کی کسوٹی بدل گئی، جمال کی کسوٹی بدل گئی، حسن و جمال، نکہت اور خوبی کے پیمانے بدل گئے. اب لوگ اسے دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے نہیں، محمد عربی کو دیکھو جنہوں نے میری زندگی بدلی. اب رول ماڈل میرا بھی وہی ہے، تیرا بھی وہی ہے. ایک وہ وقت ہے کہ اعلیٰ ترین پوشاک پہن کر مکہ کی وادیوں میں چلا کرتے تھے. اب مدینہ میں ایک وہ وقت آیا کہ مینڈے کی کھال کا لباس پہن کر مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے ہیں. کبھی روکھی کھاتے ہیں، کبھی سوکھی کھاتے ہیں، اور کبھی کچھ کھائے پیے بغیر چلے جا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو رشک بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں صحابیو آؤ دیکھو وہ میرا حسین و جمیل عمار بن یاسر جا رہا ہے. ایک وہ وقت تھا کہ جب اعلیٰ ترین لباس پہنتا تھا، آج وہ وقت ہے جب اعلیٰ ترین لباس پہنتا تھا مگر نگاہ مصطفیٰ سے محروم تھا. آج وہ وقت ہے کہ مینڈے کی لباس پہن کر چل رہا ہے، دنیا کی نگاہ نہیں پڑتی، نگاہ مصطفیٰ پر رہی ہے. اب دنیا کی نگاہ نہیں پڑتی پر نگاہ مصطفیٰ پر رہی ہے. اب دنیا رشک نہیں کرتی، محبوب خدا رشک کر رہے ہیں. دیکھو اسلام نے میرے یاسر عمار بن یاسر کو کیسے بدلا ہے. اب نہ عیش کی خبر ہے، نہ عشرت کی خبر ہے، نہ لباس کی خبر ہے، نہ پکوان کی خبر ہے. کیا روم سے آیا ہے یا مینڈے سے آیا ہے، بس وہ ایسا فنا ہوا ہے کہ اسے کسی اور حسین کی نگاہ مل گئی. اب بات یہ ہے، اس لیے فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت چن لیتا ہے پھر اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اس کے باطن کو چمکا دیتا ہے، پھر اس کے باطن کو حسین کر دیتا ہے. پھر کیا ہوا؟ اس کے باطن کو چمکا دیتا ہے. اور یہاں پر پھر فرماتے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور پھر جس کے سینے کو اسلام کے لیے چن لیتا ہے فہو علی نور من ربی، وہ اللہ کے نور پر فائز کر دیا جاتا ہے. پھر وہ ظاہر میں بھی نور ہے، باطن میں بھی ہے، سامنے بھی ہے، اوپر بھی ہے، ہر طرف وہ نور ہی نور، بقائے نور ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ایک وہ حسن ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، ایک وہ حسن ہے جو ہم زیب و زینت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ہم لباس پہنتے ہیں، ہم کپڑے پہنتے ہیں، ہم میک اپ کرتے ہیں، ہم یہ زیور چوڑیاں پہن کر اپنے آپ کو چمکاتے ہیں، اپنے آپ کو حسین بناتے ہیں، زیب و آرائش کر کے اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھنے والا کہے گا بڑے اچھے لگ رہے ہو. کوئی اچھا مارک، کوئی اچھا لوگو آ جائے تو اچھی کمپنی یا اچھے مارک کا کوئی لباس لے کر اس لیے پہنتے ہیں کہ لوگ آ کر تعریف کریں گے کہ بڑا قیمتی لباس پہن رہا ہے. وہ رب کہتا ہے نہیں، وہ کہتا ہے نہیں، میری نگاہ تمہارے ظاہری لباس پہ نہیں، تمہارے باطن پہ پڑتی ہے. میں تو پوچھتا ہوں کون ہے تم میں سے جو علم سے آراستہ ہوا، پھر خشیت الہی کا پیکر بنا، پھر آہو بکا کا پیکر بنا، جو گریہ و زاری کا پیکر بنا. کون ہے جو دن کو دنیا کے لیے مناتا ہے اور رات کو اپنے رب کے لیے مناتا ہے. کون ہے دنیا میں مصروف رہتا ہے، پھر رات ہو جائے تو مسلح پر سوار ہو کر پھر میرے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے. بھئی مجھے دن سے غرض نہیں، مجھے تو رات سے غرض ہے. پھر دن کو حقوق العباد میں رہتا ہے اور رات کو حقوق اللہ میں رات بسر کرتا ہے. اب فرمایا حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم، علم حاصل کراؤ، کیا کرو. تعلموا العلم، علم حاصل کیا کرو. فإن تعلمه للہ خشیۃ، کیونکہ اللہ کی خاطر علم کا حاصل کرنا وہ خشیت ہے. جو علم اللہ کے لیے لوجہ اللہ حاصل کیا جائے وہ کیا ہے؟ وہ خشیت ہے.
وہ طلبہو، اس کا طلب کرنا عبادت و عبادت ہے، وہ مذاکرتہ، تسبیح، اور اس کا مذاکرہ، اس کا ریویژن کرنا، اس کو ریپیٹڈلی یاد کرنا، اس کو دہراتے رہنا کیا ہے؟ وہ خدا کی تسبیح ہے۔ والبحث عنہ جہاد، اور اس علم کی تلاش کے لیے نکل پڑنا وہ جہاد ہے۔ وتعلیمہ لمن لا یعلمہ صدقۃ، اور اس کو اس علم کی تعلیم دیتے رہنا جسے اس کا علم نہ ہو، اس سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا۔ پھر وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ، اور اس کے اہل کے لیے علم اس تک پہنچانا جو اس علم کا اہل ہے، اور پہنچاتے رہنا، اس کے لیے خرچ کرنا، اس کے لیے ایفرٹ کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے لیے دن رات ایک کرنا، یہ قربت خدا کا ذریعہ ہے۔ اب ایک وہ علم ہے، علم کیا دیتا ہے؟ نور دیتا ہے، علم خشیت دیتا ہے، علم عبادت دیتا ہے، علم خدا کی آشنائی دیتا ہے، علم خدا کی معرفت دیتا ہے، علم ظاہر کو بھی خوبصورت کرتا ہے، باطن کو بھی وہ رنگ سے آراستہ ہے، علم قربت الہیہ کی اس وادی میں لے جاتا ہے، مائیت الہیہ کے جام پہ لاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت اور حوض کوثر تک پہنچا دیتا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب آج جو آپ جمع ہوئے، آپ کے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام کی اس عطا کردہ نعمت کے اس مرکز پر آپ کو بٹھا کر، آپ کے بچوں کو بلا کر اس علم کے زیور سے آراستہ کر رہا ہے۔ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف قرآن، اور وہ صاحب قرآن کا عطا کردہ وہ نور ہے جو آپ کے بچوں کو ظاہر اور باطن کو، ان کی زبانوں کو، ان کے اعمال کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو منور کر رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا زید بن ثابت کی روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے ہوئے سنا، حدیث شریف سنے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ ترمذی اور نسائی اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ فرمایا، نضر اللہ امرأن سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے اس شخص کو۔ اب دعا دیکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دعا دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں راضی رہے وہ شخص، ہرا بھرا رہے وہ شخص، خوش رہے وہ شخص۔ کون؟ سمع منا حدیثا، جس نے میرے سے میری حدیث سنی، فحفظہ حتی یبلغہ، اور اس کی حفاظت کرتا رہا، اس کو امانت سمجھ کے اس کی حفاظت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا ابلاغ کر دیا، اگلے تک پہنچاتا چلا گیا۔ پھر کنجوس بن کر اپنے تک محدود نہیں کیا، جو کچھ اس نے مجھ سے سنا تھا آگے پھر سناتا چلا گیا۔ جو کچھ میں نے عطا کیا تھا پھر وہ عطا کے دروازے اگلوں کے لیے کھولتا چلا گیا۔ جو کچھ اسے میرے خزانوں سے مل رہا تھا وہ خزانے اپنے تائیں محفوظ نہیں رکھے، مقید نہیں رکھے، محدود نہیں رکھے، بلکہ دروازے کھول کھول کر عطا کرتا چلا گیا۔ بھئی علم والے کنجوس نہیں ہوتے بلکہ سخاوت اور جود و سخا کا پیکر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں آؤ یہ در منہاج القرآن کا کھلا ہے، لیتے رہو، پہنچاتے رہو، سیکھتے رہو، سکھاتے رہو، منور ہوتے رہو، منور کرتے رہو۔ یہ منہاج القرآن کے مراکز، یہ ایجوکیشن سٹی آپ کو نور دے رہا ہے، نور پہنچا رہا ہے، اور حدیث مبارک کا نور امت تک پہنچانے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، پھر ضروری نہیں کہ پہنچانے والا ہی فقیہ ہو، تمہیں کیا معلوم جس کو پہنچا رہے ہو تم سے زیادہ فقیہ ہو سکتا ہے۔ بھئی تمہارا کام پہنچانا ہے، میرا کام فقہ عطا کرنا ہے۔ بھئی تمہارا کام پہنچانا ہے اور میرا کام سمجھانا ہے۔ تمہارا کام پہنچانا ہے اور میرا کام منزل تک لے جانا ہے۔ تم اپنا کام کرو، پھر جس کو ضرورت ہوگی در مصطفیٰ سے وہ سکھاتے رہیں گے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا ہاں اب سننے اور سنانے سے کیا ملتا ہے؟ آپ یہاں مذاکرہ کرتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں بچے سنتے ہیں اور پھر سناتے، پہلے قاری صاحب آپ کو سناتے ہیں، پھر آپ قاری صاحب کو سناتے ہیں، پھر گھر جا کے اپنے والدین کو سناتے ہیں۔ آج کی مجلس میں بھی سنایا ہے، سنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسمعون، یہ جو تم سب کچھ مجھ سے سن رہے ہو، بھئی اصل سننا تو وہ ہے جو حضور کی بارگاہ سے سننے والوں نے سن لیا۔ تمہیں کیا معلوم، ایک وہ اس وقت سنتے تھے، ایک آج کے دور میں وہ خشیت والے علماء ہیں جو آنکھیں بند کریں آج بھی سنتے ہیں۔ بھئی وہ درس سنا رہا ہے، اگر آپ کا سننا بند ہو جائے تو آپ کا قصور ہے، وہاں سے تو سنائی دے رہا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو سنتے رہتے ہیں، تسمعون ویسمع منکم، تم مجھ سے سنتے ہو پھر کل کو تم سے سنا جائے گا۔ آج تم مجھ سے سنتے ہو، کل کو تم سے سنا جائے گا، اور پھر وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ، اور پھر جو تمہارے پاس آ کر سن رہا ہے کل کو پھر اس سے بھی سنا جائے گا۔ اس کا مطلب کہ یہ سننے اور سنانے کا علم یہ کبھی رکے گا نہیں، یہ سلسلہ کبھی نہ رکنے والا ہے۔ آج تم در مصطفیٰ سے خیر القرونی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ سلسلہ علم، یہ سلسلہ روایت، یہ سلسلہ درایت، یہ علم اور ابلاغ اور تعلیم کا سلسلہ، بھئی یہ در مصطفیٰ کی بارگاہ کا وہ نور ہے، یہ خوراک ہے، یہ تری ہے، یہ چاشنی ہے، یہ در کی خیرات ہے۔ بھئی جو لے کر دیتے رہتے ہیں ان کو اور بھی ملتا رہتا ہے، جو لے کے دروازے بند کر دیں اور کہہ دیں نہیں یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، در مصطفیٰ سے عطا کردہ علم پر کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوتا، وہ حضور کا مال ہے، حضور نے جس کو دیا اس کا کام وہ تقسیم کرتا چلا جائے۔ بھئی اللہ والے نہ روکتے ہیں نہ رکتے ہیں، جو کچھ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، انما کلمہ حصر ہے، اور عطا کرنے والا تو خدا ہے۔ بھئی جب تک خدا مجھے دیتا رہے گا میں دیتا رہوں گا۔ اب کیا ہوا، حضور رکے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب آپ کو تو خیر کثیر عطا کی، آپ تو حوض کوثر والے ہیں۔ بھئی ہر دور میں وہ کوثر چل رہا ہے، اس دور کا کوثر بھی موجود ہے، خیر کثیر حضور کی بارگاہ سے تقسیم ہوتا ہے، تقسیم کرنے والے آتے رہیں گے، تقسیم کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ تقسیم چلتا رہے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ ان کے لیے فرما دیا قال رسول اللہ عن الحسن ابن علی، سیدنا حسن بن علی علیہ السلام سے روایت ہے اور یہ دارمی کی ہے، فرماتے ہیں کہ من جاءہ الموت، وہ شخص من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، کسی شخص کی موت کا وقت آیا اور اس وقت آیا کہ وہ ہوا یطلب العلم، آپ کے لیے ہے کہ وہ علم کی طلب میں مشغول تھا، وہ عالم ہو کر بھی طالب تھا، وہ عالم ہو کے بھی طالب تھا، کسی در پر جھک کر علم حاصل کر رہا تھا، تاکہ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس علم سے اسلام کو زندہ کر سکے، اسلام کے ان ارکان کو، اسلام کی اشاعت کو، اسلام کی روایت کو، اسلام کی عظمت کے ان نشانوں کو زندہ کر سکے۔ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس عالم جو علم کی حالت میں زندگی بسر کرتا رہا اور علم کی طلب کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کا اور میرے انبیاء کے درمیان سوائے ایک درجہ کے اور کوئی فرق نہ ہوگا، کہ وہ نبی ہوں گے یہ غیر نبی ہوگا۔ اب آگے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک روز جو علم کی خدمت کر رہے ہیں، آج تحریک منہاج القرآن جو مجددانہ طرز پر تجدید اور احیاء اسلام کا کام کر رہی ہے،
علم کی بھی تجدید ہے، فقہ کی بھی تجدید ہے، روحانیت کی بھی تجدید ہے، ظاہر کے علم کی بھی تجدید ہے، باطنی علوم کی بھی تجدید ہے، علوم معارف کی بھی تجدید ہے، خانقاہی نظاموں کی بھی تجدید ہے، انسٹیٹیوشنلائز سسٹمز کی بھی تجدید ہے، ایجوکیشن کی بھی تجدید ہے، ابلاغ اور تبلیغ کی بھی تجدید ہے، دعات کی بھی تجدید ہے، دعوت کی بھی تجدید ہے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ابن عباس، سیدنا ابن عباس روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول فرما رہے تھے، اللہم ارحم خلفاءنا، اے اللہ ہمارے خلفاء پر رحم کرنا۔ فرما رہے تھے، اے اللہ ہمارے خلفاء پر رحم کرنا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وما خلفاؤک، وہ آپ کے خلفاء کون ہیں، ذرا تعریف تو فرمائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین یأتون من بعدی، میرے خلفاء وہ ہوں گے جو میرے بعد والے دور میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے تو نہیں دیکھا ہوگا مگر میری حدیث کو اس طرح پڑھتے ہوں گے جیسے میری زبان سے الفاظ نکل رہے ہوں گے، ایسے میری احادیث کو پڑھتے ہوں گے جیسے میرے سامنے بیٹھ کر زانو تلمذ ہو کے سیکھ رہے ہوں گے، میری عطا کردہ علم کو ایسے پہنچا رہے ہوں گے، ایسے وہ درایت اور روایت کا کام کر رہے ہوں گے، استدلال اور استنباط کے خزانے بکھیر رہے ہوں گے جیسے میری بارگاہ سے لے رہے ہیں اور آگے عطا کر رہے ہیں۔ الذین یأتون من بعدی، میرے بعد آئیں گے، یروون احادیثی، میری احادیث کو حدیث کو روایت کر رہے ہوں گے، وہ سنتی، میری سنت کو روایت کر رہے ہوں گے، اور قوم تک، امت تک، طلباء تک، طالبوں تک پہنچا رہے ہوں گے، وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ، اور پھر انسانیت کو رشد و تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہوں گے۔ بھائی جو پڑھیں گے وہ اپنے تائی نہیں رکھیں گے، وہ پہنچا رہے ہوں گے، جو سیکھیں گے وہ سکھا رہے ہوں گے، جو سنیں گے وہ سنا رہے ہوں گے، جو ادب آتا ہوگا وہی ادب سکھا رہے ہوں گے۔ پہلے سیکھیں گے پھر سکھائیں گے، پہلے اس در سے جا کر پیئیں گے پھر پلائیں گے، پہلے ادب وہاں سے سیکھیں گے پھر تمہیں بلا بلا کے ان مراکز میں ادب سکھا رہے ہوں گے۔ اب یہاں آخری بات عرض کروں کہ سیدنا عن ابی موسیٰ کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آخری روایت عرض کروں گا، وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مثال دے رہے ہیں، وہ مثال یہ ہے، فرماتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے جو کچھ مجھے اپنی بارگاہ کی ہدایت اور علم سے عطا کیا ہے، جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں، جس نعمت ہدایت اور علم کے ساتھ، لفظ اقرا کے ساتھ جس کا آغاز ہوا، اس اقرا کی نعمت، علم کی نعمت اور ہدایت کی نعمت کی مثال اس بارش کی سی ہے جو کثرت کے ساتھ ہوئی، جو کسی زمین پر برسی، کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہدایت اور علم کی مثال اس بارش کی ہے جو کسی عمدہ زمین پر ہو گئی تو زمین نے اس کو پانی کو جذب کر لیا۔ وہ بارش کسی عمدہ زمین پر برسی تو اس زمین نے اس کے پانی کو جذب کر لیا، اور اس جذب کرنے کے نتیجے میں فَأَنبَتَتِ الْكَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، کہ پھر وہاں سے کثرت کے ساتھ گھاس نکلنی شروع ہو گئی، پودے نکلے، گھاس نکلے، اور خوب سرسبز میدان ہو گیا، اور سبزہ اگنے لگا، گھاس اگنے لگی، وہاں پودے اگنے لگے، کیونکہ زمین اس قابل تھی
کہ جب پانی پڑا تو اس کے قطروں کو زمین نے جذب کرنا شروع کر دیا. پھر فرماتے ہیں ایک اور وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، جب بارش ہوئی میری ہدایت اور علم کی تو ایک زمین وہ تھی، وہ عمدہ زمین تھی، تو اس نے پانی کو جذب کر لیا، جس کے نتیجے میں گھاس بھی نکلی، پودے بھی نکلے، پھول بھی نکلے، پھل بھی نکلے، پھر سرسبز میدان اور وادی بھی نظر آنے لگی. پھر دوسری طرف ایک وہ زمین کی قسم ہے جو ذرا سخت نوعیت کی تھی، اس نے پانی کو روک لیا، اندر جانے نہ دیا، مگر ایک گڑھا سا بن گیا. اس نے پانی کو روکا تو پینے والوں کے لیے ایک پانی مہیا ہو گیا. اب لوگ آ کر سیراب ہو رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، اور اپنی زراعت کے لیے پانی لے جا بھی رہے ہیں. ایک پانی وہی تھا، لینے والوں کی دو قسمیں تھیں، ایک نے جذب کر لیا، ایک نے اس کو ریزرو کر لیا، ایک نے انسانیت کے لیے جمع کر لیا، اور ایک نے زراعت کے لیے اسے جذب کر لیا. اب وہ فرماتے ہیں فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، وہ جو دوسری تھی فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، جس نے پانی روک لیا، وہاں سے لوگ جوک اندر جوک باہر آ کر اپنی پیاس بجھانے لگے. وہ بھی میری زمین تھی، یہ بھی میری زمین تھی. کچھ زمینیں ایسی پیدا کرتا ہوں جہاں سے پودے اگتے ہیں، پھر درخت اگتے ہیں، پھر وہ تناول درخت بدلتے ہیں، پھر ان میں پھل اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، پھر لوگ ان کے سائے تلے آ کے سستانا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسری زمین بھی، وہ بھی میری ہے، پھر ان کو جب پانی دیتا ہوں وہ پھر وہاں پانی روکتے ہیں، لوگ آ کر پیاس بجھاتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں، پیتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا. پھر فرمایا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ یہی بارش کا پانی پھر ایک اور قسم کی زمین پر بھی پڑا. انما ہی قیعان لا تمسک ماء ولا تنبت کلاء، ایک اور قسم بھی تھی، وہ چٹیل میدان کی مانند تھی، نہ جذب کر سکتی تھی نہ روک سکتی. ایک وہ ہوتا ہے عالم دل، ایک عالم ربانی کا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عطا کردہ رحمت کی بارش کو، رحمت مصطفیٰ کی بارش کو، علم لدنی کو، علم معرفت کو، اس کے سمندروں کو، علم الہیہ کو، علم مصطفیٰ کو، معرفت الہیہ کو، معرفت مصطفیٰ کو اپنے دل کی وادی میں جذب کر لیتا ہے. پھر صرف جذب نہیں کرتا، وہاں سے کونپلیں اگنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر سرسبز وادی اگتی ہے، پھر سبزہ نظر آتا ہے، پھر درخت لگتا ہے، پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، پھر لوگ آتے ہیں، اس سے پھل کھاتے ہیں، پھر اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے چلے جاتے. پھر وہاں پر رکتا نہیں، پھر وہاں سے زراعت ایک زندگی اور حیات سی اگنی شروع ہو جاتی ہے. وہ اپنے تک محدود نہیں کرتا بلکہ انسانیت کو حیات منتقل کرنا شروع کرتا ہے. یوں ہی بہل اسلام، وہ علم لیتا نہیں صرف دیتا بھی ہے، وہ فیوزات لیتا نہیں دیتا بھی ہے، خیرات لیتا نہیں دیتا بھی ہے. تو منہاج القرآن اور شیخ الاسلام کو اللہ نے وہ زمین دی کہ پھر بارش بھی ایسی کر دی کہ جو جذب ہو گئی، اب ہر رنگ کا پھول بھی نکل رہا ہے، پھل بھی مل رہا ہے. پھر اللہ والوں کو اللہ وہ دل دیتا ہے جو جذب بھی کر لیتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے. دیکھنے والے کہتے ہیں یہ کون ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہ دیکھو. ڈنمارک میں کوپن ہیگن کے اس ادارے میں یہ سینکڑوں بچے دیکھو، یہ وہاں سے اگے ہوئے پھول دیکھو، یہ پھل دیکھو، یہ زراعت دیکھو، یہ چلتے رہیں گے اور یہ درخت بڑے ہوں گے، پھر درخت سے درخت چلتے رہیں گے. یہ وہ مراکز ہیں جہاں پر اللہ کی رحمت کے بارش کے قطرے پڑے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جذب بھی کرنا جانتے ہیں. پھر فرمایا ایک وہ زمین ہے، فرمایا وہ تم سکھ کیا فنفع باللہ کیا فشربو، جو پھر
کیا ہوا؟ امسکتل ماء، دوسری وہ زمین تھی کہ جہاں اللہ کی رحمت کا بارش اس نے روک لیا، روک کر پھر جمع کر لیا۔ بھئی کچھ کہتے ہیں ہمیں زراعت چاہیے، کچھ کہتے ہیں اپنی زراعت کے لیے پانی چاہیے۔ بھئی اللہ والوں کے در جو ہے وہ کھلے ہوتے ہیں، دل کھلے ہوتے ہیں، وہ سخاوت کا پیکر ہوتے ہیں، عظمت کا، رحمت کا پیکر ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے ادارے میں آ کر پڑھاؤ تو پھر پانی دوں گا، وہ کہتے ادارہ بے شک اپنا کھولو، پانی یہاں سے لے جاؤ، لیتے جاؤ۔ اب وہ ہیں کہ وہ پانی جمع کر لیتے ہیں اور اس پانی کو پھر ان پیاسوں کے لیے جمع رکھتے ہیں۔ جب پیاسے آتے ہیں، سرابی مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادارے ہم نے بنائے ہیں، ایفیلیشن چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں آؤ، پھر جتنا پانی چاہیے وہ بھر بھر کے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جس ملک میں جاؤ ادارے کھولتے چلے جاؤ، وہاں بھی لے جاؤ۔ وہ صرف لاہور میں نہیں رکھتے، وہ ڈنمارک میں بھی ادارے بنا دیتے ہیں، پھر وہ ناروے میں بھی بناتے ہیں، پھر آما میں بھی بناتے ہیں، پھر اوڈینسے میں بھی بناتے ہیں، لندن میں، یورپ میں، ناروے میں، پھر فرانس میں، جرمنی میں۔ وہ کہتے ہیں آؤ لاہور میں آ کر مشق لے کر آؤ اور بھرتے چلے جاؤ، خیرات مصطفیٰ بہت ہے۔ دسترخوان مصطفیٰ سے جس رنگ کا پکوان چاہو، کیا الوان، رنگ اس کے ہیں، صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، خدا کے رنگ بہت ہیں جو رنگ مصطفیٰ کے واسطے سے آ رہے ہیں۔ یہ در کھولا ہے، تم آؤ، جس رنگ کا پھل چاہے لے جاؤ، جس ملک میں چاہو وہاں جا کے آبیاری کرتے رہو۔ آج منہاج القرآن میں اللہ نے ہمارے قائد اس منہاج القرآن کو جب رحمت کا پانی دیا تو قائد انقلاب نے دو جگہوں پر ان کا سینہ اللہ نے ایسا بنا دیا جو جذب بھی کرتا ہے، روکتا بھی ہے، جو جذب بھی کرتا ہے، روکتا بھی ہے۔ جو جذب کر لے تو پھر پکوان تیار کر کے دیتا ہے، روک لے تو تمہیں پکوان بنانے کے لیے پانی بھی خود دیتا ہے۔ اگر پیاسے ہو سرابی بھی کرتا ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے، مشکیں بھر بھر کے دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہجوم کیوں ہے زیادہ میں خانے میں، ہجوم کیوں ہے زیادہ میں خانے میں؟ تو عاشق کہتے ہیں کہ وہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، پلانے والا بڑا خلیق ہے، بڑا کریم ہے، لطف و عطا اور سخاوت کا پیکر ہے۔ کہتے ہیں آ جاؤ، میں اس نبی عربی کا غلام ہوں جو اس بڑھیا مائی جو ان پر روزانہ باہر نکلتے ہوئے کوڑا پھینکتی تھی، مڑ کے بھی نہ دیکھتی تھی، جب کوڑا پھینکتی تھی تو ہنستی تھی، آپ مسکرا کر گھر تشریف لے جاتے، پھر نئے کپڑے زیب تن فرما کر چلے جاتے، ایک روز بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھی کہ یہ کون ہے۔ ایک روز نکلے پر کوڑا نہ گرا، آپ حیران ہو گئے، پوچھتے ہیں بھئی خیریت ہے؟ وہ مائی نے آج کوڑا نہیں پھینکا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیمار ہے۔ فرماتے ہیں آؤ اس کی بیمار پرسی کو چلتے ہیں۔ بھئی یہ در بڑے کھلے ہیں، یہ در بڑے سخی ہیں۔ پھر جب تشریف لے گئے تو ابھی قدم ہی رنجا فرمایا تھا، اس کی کایا بدل گئی۔ اس نے کہا میرا عمل یہ تھا کہ میں کوڑا پھینکتی تھی، اور یہ محبوب سبحانی کا عمل یہ ہے، رسول عربی کا عمل یہ ہے کہ میری خیریت پوچھنے آ رہے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے، یہ ادارے یہ رحمت کا ادارہ ہے، یہ کرم کے ادارے ہیں، یہ لطف و عطا کے ادارے ہیں، یہ سخاوت کے ہیں۔ بھئی یہاں دل روکنے والی بات نہیں، دل کھولنے والی بات ہے۔ بھئی جو روک لیتا ہے، بتایا ایک وہ زمین ہے، تیسری زمین کی بات فرمایا انما ہی کیعان، تیسری وہ زمین ہے لا تمسک ماء ولا تنبت کلاء، تیسری وہ زمین ہے جو نہ پانی کو روکنے کی اہلیت رکھتی ہے اور نہ جذب کر کے وہاں پر سبزہ اگانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ بھئی یہ وہ زمین ہے جو نہ خود لے سکتی ہے نہ کسی کو دے سکتی ہے۔ بھئی انتخاب کرنے کے لیے، رفاقت کر اختیار کرنے کے لیے، کسی کا رفیق بننے کے لیے حسن اولئک رفیقا اس لیے بنایا ہے۔ بھئی جس کی رفاقت اختیار کی جاتی ہے پہلے دیکھا جاتا ہے دل والے ہیں یا تنگ دل والے ہیں۔ بھئی دل والوں کے
جب دوست ہو جاؤ تو پھر رحمت بھی تمہاری دوست ہوتی ہے، عرفان بھی تمہارا دوست، رب بھی تمہارا دوست، مصطفیٰ بھی تمہارے دوست، علم بھی تمہارا دوست، عرفان بھی تمہارا دوست، پھر وہ دل کھول کر ظاہر کو بھی دیتے ہیں، باطن کو بھی دیتے ہیں۔ فرمایا اس جیسی زمین نہ لینا جو نہ روک سکتی ہے پانی کو نہ جذب کر سکتی ہے۔ منہاج القرآن ان دونوں زمینوں میں سے تو دیتا ہے، تیسری سے کوئی تعلق نہیں۔ بھئی تم تیسری زمین والوں کے پاس مت جانا، وہ کچھ نہیں دیتے۔ جو کچھ نہیں دیتے پھر خدا انہیں کیوں کچھ دے گا؟ جو خود کچھ نہیں کسی کو دیتے تو خدا خود کیوں دے گا؟ بات یہ تحریک منہاج القرآن کے مراکز، یہ ایجوکیشن سٹی، یہ منہاج ایجوکیشن سٹی یہ کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ وہ خزانہ مصطفیٰ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ خیرات مصطفیٰ بڑھ رہی ہے، کیونکہ خیرات مصطفیٰ وہ سمندر بڑھتا جا رہا ہے، وہ خیرات بڑھتی جا رہی ہے، وہ علم کا سمندر بڑھتا جا رہا ہے۔ آج یہ بچے کونپلوں کی مانند جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، کل کو یہ تناول درخت بن رہے ہوں گے، جب ان کی ٹہنیوں پر شاخوں پر پھل لگیں گے، جب کھانے والے کھا رہے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے واہ منہاج القرآن نے کتنا خوبصورت پھل بنایا ہے۔ بات یہ ہے ان کی تیاری کریں، اس فکر کو آگے منتقل کریں۔ یہ ادارہ ایک نہیں، یہ آپ کی اصل ہے، یہ آپ کی اصل ہے۔ منہاج القرآن اور پاکستان کا آپ کا مرکز اصل ہے، جو ہمیشہ اصل کی فکر رکھتے ہیں، اصل اپنی فرع کی بھی فکر رکھتا ہے، اپنے اجزاء کی اور شاخوں کی بھی فکر رکھتا ہے، اور جو پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، جو ٹہنیاں، جو پتے، جو پھل اور پھول اپنے اصل درخت کے ساتھ پیوستہ رہتے ہیں وہ سدا بہار رہتے ہیں، ان پر کبھی خزاں نہیں آتی، اور جو تھوڑی دیر کے لیے کٹ کے ٹوٹ جاتے ہیں وہ 2 منٹ میں خزاں رسیدہ ہو جاتے ہیں۔ بھئی منہاج القرآن خزاں والا نہیں، وہ بہار والا تحریک ہے۔ قائد انقلاب خزاں نہیں، وہ تو بہار دینے آئے ہیں۔ آج اس پر خرچ کرو گے، بھئی رکے گا نہیں۔ جب روکنے والا نہیں روکتا تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق پھر ادا نہ ہوا۔ وہ زندگی دیتا ہے، سانس دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، علم دیتا ہے۔ قائد انقلاب ہمیں دیے ہیں، اگر اللہ نہ کرتا کسی اور کو دیتے تو ہم ترس رہے ہوتے۔ بھئی بارش بھی ہمیں دی ہے، سمندر بھی ہمیں دیا ہے، برس بھی آ رہی ہے، دل تمہارے ہیں، برسنے والے شیخ الاسلام ہیں، ان کا علم۔ بھئی خوش قسمتی ہے اس مسلک کو ملے، اہل سنت کو ملے، تمہیں ملے۔ آج فخر سے کہہ سکتے ہو کہ طاہر ڈاکٹر شیخ الاسلام قائد انقلاب کا دور پایا تھا۔ 100 سال بعد کوئی پوچھے گا بھئی کس دور کے ہو؟ بھئی نہ تمہیں کوئی جانے گا نہ پہچانے گا۔ بھئی دور صاحب دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ بھئی دور محتاج ہوتا ہے صاحب دور کا، صاحب دور کا محتاج نہیں ہوتا۔ بھئی دور صاحب دور کا، دور صاحب اثر کا محتاج ہوتا ہے۔ کوئی اثر، کوئی صاحب کسی اثر کا محتاج نہیں ہوتا۔ زمانے صاحب عرفان سے جانے جاتے ہیں، صاحب عرفان زمانے سے نہیں۔ لوگ کہیں گے یہ قائد انقلاب کے دور کا بندہ ہے، پھر فرمایا تم ان سے سنو، وہ تم سے سنے گا، پھر اس سے سننے والا اس سے سنے گا۔ آج تم نے قائد انقلاب کے دور سے سنا ہے تو کل کے دور کو سنا رہے ہوگے، کوئی تم سے سن رہا ہوگا۔ بھئی اچھا سنو گے تو اچھا سناؤ گے، اچھا کھاؤ گے تو اچھا کھلاؤ گے، اچھا چکھو گے اچھا چکھاؤ گے، اچھا تکو گے تو اچھا تکاؤ گے۔ سبحان بھئی بات یہ ہے تم زیب و زینت، بھئی زیب و زینت کے وہ محتاج نہیں، زیب و زینت ان کی محتاج ہے۔ بھئی حسن و جمال کے وہ محتاج نہیں، حسن و جمال ان کا محتاج ہے۔ بہاروں کے وہ محتاج نہیں، بہار ان کی محتاج ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ پھر
کرم کے وہ محتاج نہیں، کرم ان کا محتاج ہے. سخاوت کے وہ محتاج نہیں، سخاوت ان کی محتاج ہے. پھر علمیت اور فقہیت کے وہ محتاج نہیں، فقہیت آج ان کی محتاج ہے. درایت اور روایت کے وہ محتاج نہیں، درایت اور روایت، علمیت اور فقہیت اور دنیاوی اور عرفانی اور علوم کہ وہ محتاج نہیں، بلکہ علوم خود قطار اندر قطار باہر کھڑے اس کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں الفاظ کے وہ محتاج نہیں، الفاظ ان کے محتاج ہیں. بھائی دیدار کے وہ محتاج نہیں، دیدار ان کا محتاج ہے. بھائی آپ کو پھر وہ نعمت ملی ہے پھر جس کی وہ انتظار نہیں، بر نعمت ان کے انتظار میں کھڑی ہے. وہ کہتے کوئی آ جائے ہمیں شرف قبولیت عطا کر دے، میں بھی کہوں گی کہ میں نے بھی کسی حسین کو چنا تھا، کسی حسین کے چہرے پہ چمکتی تھی. وہ حسن کہے گا کسی حسین نے مجھے چن لیا، میں بھی اس کے چہرے کا زینت بن گیا. لباس بھی کہے گا کہ کسی حسین نے مجھے چنا تھا، میں اس کے تن کا حصہ بنا تو چمکتا تھا. بھئی یہاں شیخ الاسلام کی علمیت فقہیت، آج فقہیت ان کی محتاج ہے، وہ اس کی نہیں. آج انقلاب شیخ الاسلام کا انتظار میں ہے، شیخ الاسلام انقلاب کے انتظار میں نہیں. یہ دور ان کے انتظار میں ہے. سوچ رہا ہے کوئی جڑی آئے، کوئی کوی آئے، کوئی قائد آئے، کوئی لیڈر آئے اور انقلاب بتا کر کے بتائے کہ انقلاب کیسے ہوتا ہے. کوئی دور بنا کر بتائے کہ دور کیسے رقم کیے جاتے ہیں. آج وہ دور آپ مل کر 2 کروڑ نمازیوں کی تیاری کر کے اس منہاج ایجوکیشن سٹی کو بنا کر، یہ آپ کرم نہیں کریں گے، قائد انقلاب کا کرم ہے کہ آپ کو چن لیا. یہ مت سوچئے کہ انہوں نے ہمیں کہا یا ہم بنا رہے ہیں، یہ مت سوچئے ہم بنا رہے ہیں، یہ سوچئے کہ وہ بنوا رہے ہیں. یہ نہ سوچئے کہ ہم جا رہے ہیں، یہ سوچئے وہ بلا رہے ہیں. یہ نہ سوچئے کہ ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ سوچئے وہ خرچ کروا رہے ہیں. بھئی یہ نہ سوچئے ہم ہمت کر رہے ہیں، یہ سوچئے وہ ہمت عطا کروا رہے ہیں. یہ نہ سوچئے در ہم نے کھولا ہے، بھئی یہ سوچئے در وہ کھلوا رہے ہیں. یہ نہ سوچئے کہ یہ انسٹیٹیوشنز ہم بنا رہے ہیں، بھئی یہ سوچئے وہ بنوا رہے ہیں. یہ عطا ان کی ہے، اس عطا کی کوئی مجبوری نہیں، وہ جدھر برسنا چاہے برس سکتی ہے. ہم خوش قسمت ہے یہاں برسی، 1 دفعہ نہ برسے 100 دفعہ برسے، اتنی برسے کہ محبوب جا نہ سکے. اے ابر کرم آج اتنا برس، اتنا نہ برس کہ وہ جا نہ سکے. اے ابر کرم اتنا جم کے برس، اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے. بات یہ ہے یہ رحمت برس رہی ہے. ہمیں تو کہنا چاہیے یار اے قائد 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ پوچھیں، ہماری جان تن من دھن قربان ہے. بڑی بڑا دور آئے گا، آپ ترسیں گے، پوچھیں گے. بھئی کوئی قابل جو صاحب اثر ہم سے پوچھے، بھئی ہمارا مال و دولت بھی ترس رہا ہے، کوئی پوچھے تو صحیح، ہم خرچ ہونے کو تیار ہیں. ہماری جان ترس رہی ہے، کوئی پوچھے تو صحیح، ہم خرچ کرنے کو تیار ہے. ہمارا علم عمل تقوی بھئی ترس رہا ہے، کوئی بلائے تو صحیح، ہم حاضر اور فدا ہونے کو تیار ہیں. یہ نسبتیں یہ ہر دور میں نہیں ملتی. آپ خوش قسمت ہیں. میں غنیمت جان لے جتنی بھی ملی ہے، غنیمت جان لے جتنی بھی ملی ہے. میں خانہ کھلا ہے کوئی یہ کبھی کبھی میں خانے کھلتے ہیں، یہ کبھی کبھی کھلتے ہیں، جب کھل جائیں تو بند نہیں ہوتے ہیں. بھئی ہم خوش قسمت ہیں کہ اس صدی میں صاحب صدی نہیں، یہ صاحب قرون ہیں. یہ ایک کرن نہیں، یہ کئی قرون پر حاوی ایک ایسی ہستی ہیں جن کے ایک گوشے کو دیکھیں تو وہ عرفان مصطفیٰ نظر آتا ہے، وہ معرفت مصطفیٰ کا سمندر نظر آتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب
آپ کی ہر آنے والی گھڑی دوسری سے بلند ہوتی چلی جائے گی. بھئی اس کی ایک طرف نظر نہیں آتا، میرے مجدد تو نظر آتے ہیں. بھئی تم ان کو دیکھو، وہ چلتے پھرتے میری معرفت کا سمندر دے رہے ہیں. تم ان کے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا. تم ان کے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا. بس تصور جانا کیے ہوئے لگے رہو، میں تمہارا ہو جاؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جانا گنبد کیے ہوئے، خضرا کا فیضان، تصور جانا، گنبد خضرا کا فیضان. تصور جانا کیے ہوئے لگے رہو. تم میرے بندے کے ساتھ لگے رہو، میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. تم اس کار میں لگے رہو، میں تمہارے کار اور کاج سنبھال لوں گا. بات یہ ہے، یہ نسبتیں پھر نہیں ملتی، یہ وقت پھر نہیں آتا. بھئی جان بھی اس نے دی، مال بھی اس نے دیا، تن بھی اس نے دیا، من میں دیا. بھئی اگر تن من دھن اگر اچھوں کے ہاتھ لگ جائے تو اچھا ہو جائے. بھئی ایک شخص صدا دے رہا تھا، کہہ رہا تھا 6 سنگترے لے لو. ایک نادان چلا گیا، کہتا بابا کچھ سنگترے مجھے بھی دے دو. وہ کہتا ہے میں دنیا والا نہ دنیا والا ہوں نہ دنیا کا سودا بیچتا ہوں، میں تو وہ اس بارگاہ کی اچھی سنگتیں لے کر آیا ہوں. بھئی میں سنگتیں بیچتا ہوں، لینا چاہتے ہو لے لو، کل کو تڑ رہے ہوگے. اچھی سنگتیں آج لے لو، نسبتوں میں فنا ہو جاؤ، اس نسبت کو تھام لو. یہ وقت پھر نہیں آئے گا. ہمارے قائد نے 61-62 سال تمہیں 30 سال یہ پیغام سنایا. اب بھی ظاہر نہیں بدلے گا تو کب بدلے گا؟ اب بھی باطن نہیں بدلے گا تو کب بدلے گا؟ اگر باطن میں کدورتیں لینی ہے تو یہ داروس کے لیے نہیں، اگر وسعتیں رکھنی ہے تو یہ داروس کا ہے. آج فیصلہ کر لو، آج فیصلہ کر لو. اگر قائد کا حضور شیخ الاسلام کا ہونا چاہتے ہو تو تن من دھن پھر ان کا کر دو. عاشق نے کہا تھا کن کل میت. بھئی اگر کسی کے کچھ ہونا ہے تو میت کی مانند ہو جاؤ. کل غسال، جیسے غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے، جس سمت چاہے کر دیتا ہے، جیسے چاہے کر دیتا ہے. یہ نسبتیں بار بار نہیں آتی. اللہ تعالی ہمیں انہیں تھامنے، ان کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور شیخ الاسلام مصطفی کلام منہاج القرآن کے ساتھ سچی محبت، مودت اور ساتھ عطا فرمائے کہ یہ ساتھ دیا ہے بس کوئی ٹوٹنے نہ پائے، اور سلامتی عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس پیغام کو عام کر سکیں. آپ کی اولادوں کو اللہ تعالی علم کے، عمل کے، تقویٰ کے اور حضور شیخ الاسلام کی محبت کا نور اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نور عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاء اللہ.